سائر الأمم من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على سائر الأنبياء خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. اے راروان شوق ذرا سر کے بل چلو کہ طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے. صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. قابل صد احترام واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کافی عرصہ کے بعد اللہ نے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے شرف ملاقات بخشا ہے. دعا فرمائیں اللہ دینی اس محبت کو جو ہمارے درمیان ہماری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کی خاص نسبت سے ہے، اللہ اسے جلا بخشیں اور اللہ ہماری اس دینی محبت کو قائم اور دائم فرمائیں. اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ دین کی جو محبت ہوتی ہے، دین کی جو نسبت ہوتی ہے اور دین کا جو رشتہ ہوتا ہے، یہ محبت اور یہ نسبت اور یہ رشتہ کائنات کے سارے رشتوں سے بہتر ہوتا ہے. دنیا کے جتنے بھی رشتے اور جتنے بھی تعلق ہوتے ہیں وہ ہمیں دنیا کے عام افراد بتاتے ہیں. میرے والد نے بتایا کہ یہ تیری دادی ہے، یہ تیرا دادا ہے، یہ تیرا چاچا ہے، یہ تیری والدہ ہے. پھر ماں نے بتایا کہ یہ تیری نانی ہے، یہ نانا ہے، یہ ماسی ہے، یہ تیرا ماموں ہے. دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں نا، یہ ہمیں دنیا کے عام لوگ بتاتے ہیں. اور دین کا جو رشتہ ہے یہ ہمیں آمنہ کے لال نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور نے بتایا المسلم اخو المسلم. یہ حضور نے بتایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدی. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے کا بھائی ہے. تو بتانے والا جتنا اعلیٰ ہوگا رشتہ بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوگا. اس رشتے کو بتانے والا حضور علیہ السلام ہے، فلہذا یہ رشتہ سارے رشتوں سے اعلیٰ ہے. دین کا رشتہ کہ دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں یہ دنیا کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، دین کا رشتہ قیامت کے بعد بھی اللہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے. سارے رشتوں سے اعلیٰ دین کا رشتہ ہے، ساری نسبتوں سے اعلیٰ دین کی نسبت ہے. اور یاد رکھیے دین کی وجہ سے جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت اور پیار ہوتا ہے اس کی بھی اللہ کے ہاں قدر ہے. ویسے بھی اللہ کی ذات بڑی قدردان ذات ہے، وہ اپنے بندے کے اعمال کی بڑی قدر کرتا ہے.
اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دین کی نسبت والی جو محبت ہے اس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی ذات ویسے بھی قدردان ذات ہے، وہ اپنے بندے کے اعمال کی، انسان اللہ کی قدر کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ اپنے بندے کی قدر ضرور کرتا ہے۔ آپ اس کی قدردانی کا، اس کی مہربانی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انسان نے جب دنیا کے کسی عہدے پر ترقی پانی ہو نا، تو اپنی دنیا کے اس عہدے دار کے سامنے کس قدر گڑ گڑاتا ہے، تنخواہ وچ اضافہ کرانا ہوئے، چھٹی لینی ہوئے، ان فانی عہدے داروں کے سامنے فانی دنیا میں ترقی پانے کے لیے انسان کس قدر پاپڑ پیلتا ہے۔ درخواست میں ادب کا لحاظ سامنے رکھتا ہے کہ جو میرا افسر ہے ادے مزاج کوئی خرابی نہ آ جائے میری درخواست کو دیکھ کے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ادھی تقریر مولوی کرنی ہوندی تے ادھی عوام کرنی ہوندی نہیں۔ اور مولانا عطا اللہ حذیفی صاحب ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اللہ نے آواز بھی دی ہے، خوبصورت انداز بھی دی ہے۔ جتھے تھان کوئی گل چنگی لگنی تساں کیا آکھنا جی؟ ذرا بلند آواز سے۔ دنیا کے کسی عہدے میں ترقی پانے کے لیے، صرف چھٹی کے حصول کے لیے انسان کتنے پاپڑ پیلتا ہے۔ درخواست میں اپنے افسر صاحب کے مزاج کا خیال رکھے گا، پھر درخواست میں لکھائی کا خیال رکھے گا، پھر اچھے کاغذ کا خیال رکھے گا، خود لکھائی اچھی نہ ہو تو جا کر اسے ٹائپ کروائے گا، اور پھر وہ درخواست اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد جب کسی بد مزاج بد اخلاق افسر کی میز پر آتی ہے تو وہ اس کی پیچھے والی ساری محنت کو اڑا کر رکھ دیتا ہے اور اس درخواست کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے، اور کوئی پرواہ نہیں کرتا درخواست لکھنے والے کی، اس کی محنت کی۔ کبھی کسی دنیا کے کسی کام کے لیے اپنے افسر کے سامنے درخواست پیش کرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جڑا کچھ لکھ سکتا سا نا جی سرکار میں لکھ چھوڑیا نے، ہوں اس نو آپ ہی سدھا کرو تے میری تنخواہ ودھاؤ، ہوں اس نو آپ ہی درخواست نو درست کرو تے میری چھٹی دیو۔ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کی ذات کتنی قدردان ذات ہے، اتنی قدردان ذات ہے کہ پروردگار کہتا ہے میرا بندہ جس طرح تن منگنا آندا تو اسی طرح مجھ سے مانگا کر، مانگنا تیرا کام ہے، تیری جھولی کو بھرنا میں اللہ کا کام ہے۔ یہ اس کی قدردانی ہے، وہ اپنے بندے دے اعمال دا قدردان ہے، بے قدری نہیں کرتا بندے کی۔ بندہ اس کی ناشکری ضرور کرتا ہے پر وہ بندے کی ناقدری نہیں کرتا۔ انسان کس قدر ہلوا ہے، ہلوا، اس کے مزاج میں جلدی، اس کے مزاج میں اکھڑ پن، اس کی ساری چیزوں کو، مزاج کی بے حیائی اور بدتمیزی کو بھی جو اللہ کے سامنے بالکل عیاں اور بالکل واضح ہے، دنیا کے انسان کے سامنے اگر اس کے غلام اور اس کے خادم کی کوئی غلطی سامنے آ جائے تو وہ بندہ اسے معاف کرنے پر تیار نہیں ہوتا، پر یہ میرے رب کی مہربانی اور قدردانی ہے
کہ سال ہر سال اس کی نافرمانی کر کے آنے والے شخص کو آنے میں دیر ہوتی ہے، اس کی قدردانی کر کے معاف کرنے میں اللہ کو دیر نہیں ہوتی۔ یہ بندے کی قدردانی ہے کہ انسان کسی بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو۔ میں نے بات اور کرنی ہے، میں صرف تمہیدی طور پر آپ کا ذہن بنانے کے لیے یہ بات کرنے لگا ہوں۔ میری اصل گفتگو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اصل جو رشتہ ہے سب رشتوں سے اعلیٰ وہ کون سا رشتہ ہے؟ دین کا رشتہ۔ اور دین والے رشتے سے کیے جانے والے کام اللہ کے ہاں اور زیادہ قدر رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی ذات قدردان ذات تو ہے۔ انسان کسی بادشاہ کے دربار میں جائے اور جو گفتگو اس نے بادشاہ سے کرنی ہو، بادشاہ سے وہ گفتگو نہ کرے، کہہ لے اس پاسے ویکھے، کہہ لے اس پاسے ویکھے، بادشاہ سامنے ہوئے، وہ بادشاہ کی طرف توجہ ہی نہ کرے، غفلت کا مظاہرہ کرے، تو ایسے شخص کی سزا دنیا کا بادشاہ کیا دے گا؟ کم سے کم سزا بھی یہ ہوگی کہ اسے ساری زندگی کے لیے جیل میں ڈالو، ساری زندگی واسطے اس نو پابند سلاسل کرو۔ لیکن اللہ تیری کتنی مہربانی ہے، تیرے دربار میں ہم آتے ہیں، مسجد نماز پڑھنا آیا تو خیال دکاندار حساب و کتاب کر رہا ہے۔ اب یہ غفلت اور بے توجہی اس قدر بڑھی کہ ہوں اس کو پتہ ہی نہیں لگتا بھی میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ ایسی غفلت اور ایسی بے توجہی کی سزا یہ ہونی چاہیے تھی کہ اللہ کہتا نکل جا میرے دربار سے، اب تجھے میرے دربار میں آنے کی اجازت نہیں، کہ میں احکم الحاکمین کے دربار میں تو کھڑے ہو کر ادھر ادھر متوجہ ہے۔ اب تیری کوئی حیثیت میں اللہ کے ہاں نہیں ہے، نکل جا میرے دربار سے۔ لیکن اللہ تیری مہربانیوں پہ، تیری قدردانیوں پہ قربان جائیں۔ اللہ کہتے ہیں بھول گیا، کتنی پڑھیاں نہیں بھول گیا، 2 پڑھین کے 3 پڑھین یا 4 پڑھین، میرے دیے ہوئے عقل سے تحری اور سوچ کر، اگر تیری عقل تجھے کہتی ہے کہ تو نے 2 پڑھی ہیں اور پڑھی ہوئی تو نے 3 ہیں، میں تیرے اعمال کا قدردان ہوں، میں اللہ آدھا تیری 3 قبول کی تھی۔ یہ نہیں کہتا اللہ کہ نکل جا دربار سے، نکل جا دربار سے۔ اللہ کہتا ہے تو نے 3 پڑھی ہیں، تیرا عقل کہتا ہے، تیری سوچ کہتی ہے، میں تیری سوچ پہ مہر لگاتا ہوں کہ میں تیرے اعمال کا قدردان ہوں۔ تو مجھے بھول سکتا ہے، میں تجھے نہیں بھول سکتا۔ جنگل میں بندہ پہنچ گیا، نماز دا ٹائم ہو گیا، اس نو پتہ ہی کوئی نہیں قبلہ کیڑی طرف ہے۔ اب دنیا کا بادشاہ اسے کہے گا جب تو نے میرے دربار میں حاضری دینی تھی تو تو اور کسی طرف کیوں گیا؟ تیری سزا ہے کہ اب تجھے میرے دربار میں آنے کی، حاضری کی اجازت نہیں ملے گی۔ لیکن اللہ تیری قدردانیوں پہ قربان جاؤں، جنگل میں بھٹکے ہوئے اس انسان کو تو کہتا ہے جڑے پاسے تیرا دل کردا ہے اس پاسے رخ کر کے تو نماز پڑھ، نماز پڑھنا تیرا کام ہے، قبول کرنا میرا کام ہے۔ اور پھر وہ نماز پڑھتے ہوئے انسان کو یہ خیال آ گیا کہ 2 رکعتاں تو میں پڑھ لی، 1 رکعت تو میں پڑھ لی، رخ میرا مشرق کے بجائے مغرب کی طرف ہے۔ اللہ کہتا ہے دماغ میں یہ بات آنے کے بعد یا کسی کے بتانے کے بعد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب بھی تو اپنا رخ قبلے کی طرف کر لے، جو بغیر قبلے کی طرف تو نے پڑھی وہ بھی میں نے قبول کی، اور جو تو نے قبلے کی طرف کر کے پڑھی وہ بھی میں اللہ نے قبول کی۔ قدردان تو وہ بہت ہے، مہربان تو وہ بہت ہے، لیکن اس کی مہربانی عروج پہ پہنچ جاتی ہے
جب انسان دین کی نسبت سے کوئی عمل کر لیتا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکات شریف کی حدیث ہے، رحمت کائنات نے فرمایا پرانے وقتوں میں ایک شخص سفر کی غرض سے اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا. اللہ نے اس کے رستے میں انسانی شکل میں فرشتے کو دنیا میں اس کے رستے میں بٹھایا. میرے بھائیو یاد رکھ لیجئے، اللہ جب کسی فرشتے کو انسانی شکل میں دنیا میں بھیجتا ہے تو اللہ اس کا اعلان بھی فرمایا کرتا ہے. اللہ بتا دیا کرتا ہے، اللہ بتلایا کرتا ہے کہ یہ انسانی شکل میں میرا نور آ رہا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. مائی مریم کے لیے ہم نے اپنے پیغمبر اپنے قاصد جبریل امین کو بھیجا. وہ میرا روح الامین دنیا میں جب انسانی شکل میں آیا، اللہ نے فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. ہم نے اسے انسانی شکل میں دنیا میں مبعوث کیا. جب بھی اللہ نے نور کو انسانی شکل میں بھیجا، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں ضرور کیا، لیکن جب اللہ نے انسان کو نبی بنا کر بھیجا، بشر کو نبی بنا کر بھیجا، اللہ نے کہیں نور کا تذکرہ نہیں کیا. قرآن کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی بابرکت ذات ہے تیرے رب کی جس نے اپنا قرآن محمد عربی کے سینے پر نازل فرما دیا، اپنے بندے پر نازل فرما دیا. اور اللہ کا یہ بھی قانون ہے، اللہ جب قرآن میں کسی نور کا تذکرہ کرتا ہے جسے اللہ بشر کی شکل میں بھیجے، اس کو بھی اللہ واضح فرماتا ہے. اور پیغمبر کریم کا بھی یہ طریقہ ہے، وہ بھی جب نور کا تذکرہ کرتے ہیں اور انسانی شکل میں جب نور اترے اس کی پیغمبر بھی وضاحت فرماتے ہیں. اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پرانے وقتوں میں ایک شخص نکلا. مشکات شریف کی یہ حدیث ہے، باب الحب فی اللہ و من اللہ. محبت بھی اللہ کے لیے کرنی چاہیے، بغض بھی اللہ کے لیے کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندہ سفر پہ نکلا، اللہ نے اس کے رستے میں انسانی شکل میں فرشتے کو بٹھایا. وہ فرشتہ صرف اس لیے بیٹھا کہ وہ اس بندے سے پوچھے تیرے نکلنے کی کیا غرض ہے، کیوں تو سفر کر رہا ہے، آیا جس بندے کے پاس تو جا رہا ہے تو نے اس کا کچھ قرض دینا ہے یا اس کا کوئی تیرے اوپر احسان ہے، تو اس کا احسان اسے واپس کرنے جا رہا ہے، کیا کام ہے تیرا اس سے، کیا معاملہ ہے تیرا اس سے، کیا تم دونوں کا آپس میں تعلق ہے، اس جس تعلق کی بنیاد پہ تو جا رہا ہے. اللہ علام الغیوب ہے، بولیے اللہ اللہ علام الغیوب ہے. کائنات کی ہر چیز
اوٹ سے تو اور میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہے۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کائنات کے سارے رازوں سے صرف اکیلا کون واقف ہے؟ دنیا اور جہاں میں ہر چیز آپ سے اور مجھ سے جدا ہو سکتی ہے، نظروں سے اوجھل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہو سکتی، اللہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہو سکتی۔ باوجود دلوں پر نظر رکھنے کے، علیم بذات الصدور ہونے کے، علام الغیوب کی صفت سے متصف ہونے کے، اللہ نے فرشتے کو کیوں بٹھایا؟ اس لیے کہ اللہ دنیا پر واضح کر دینا چاہتے تھے، اوے میرے بندوں، دین کی نسبت مجھ اللہ کو ساری نسبتوں سے پیاری ہے، دین کی نسبت میں اللہ کو ساری نسبتوں سے پیاری ہے۔ رحمت کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے سوال کیا، اس شخص سے سوال کیا فرشتے نے، کیا غرض ہے تیری سفر کرنے کی؟ اس کا کوئی احسان ہے تیرے اوپر، کوئی قرض ہے اس کا جو تو واپس کرنے جا رہا ہے؟ تو وہ بندہ جواب دیتا ہے، کوئی قرض نہیں، کوئی احسان نہیں، صرف اس وجہ سے میں اس کے پاس جا رہا ہوں کہ وہ میرا دینی بھائی ہے، میں اس کی خیریت دریافت کرتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، اس کی خیریت دریافت کرنے جا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس روایت کو سنا رہے تھے تو مسکرا رہے تھے، آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو رہے تھے، اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خوش ہو رہے تھے۔ معاشرت اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے والے میرے بھائی، نفرتوں کا بیج ہم کب تک بوئیں گے؟ کب تک ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے؟ کب تک بھائی بھائی سے نہیں بولے گا؟ کب تک چچا بھتیجے سے ناراض ہوگا؟ کب تک باپ کے دل میں یہ خواہش رہے گی، کاش میرا جوان بیٹا ایک دفعہ تو میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھا لے؟ کیوں یہ نفرتیں، کیوں یہ عداوتیں؟ آگے چل کے میں بتاتا ہوں ان کی وجہ کیا ہے، ان کی علت کیا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، صرف ایک وجہ ہے، وہ میرا دینی بھائی ہے، اس نسبت سے میں اپنے بھائی سے محبت کی وجہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے جا کر اللہ کو جواب دیتا ہے، خلاق دو عالم، کوئی وجہ نہیں، کوئی احسان نہیں، کوئی قرض نہیں، کوئی سبب نہیں، دین کی نسبت سے وہ اپنے بھائی کو ملنے جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عرش اللہ کا مسکرا اٹھا۔ خلاق دو عالم نے فرشتے کو جواب دے کر بھیجا، جا میرے اس بندے کو کہے جو تجھے دین کی وجہ سے اپنے اس بھائی سے محبت اور پیار ہے، مجھے رب ہونے کی قسم اسی وجہ سے مجھ اللہ کو بھی تجھ سے پیار ہے، اسی وجہ سے مجھ اللہ کو بھی تجھ سے پیار ہے۔ یہ دین کا رشتہ سارے رشتوں سے اعلیٰ ہے، یہ دین کی نسبت ساری نسبتوں سے اعلیٰ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن جب ہر چیز کو سائے کی ضرورت ہوگی، سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے کوئی سایہ نہ ہوگا، ہر کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا اللہ کے دربار میں موجود ہوگا۔ اچانک غیب سے ایک ندا آئے گی، مشکات شریف کی حدیث ہے، اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، مشکات شریف کی حدیث ہے، یہ بھی باب الحب فی اللہ و من اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب ہر چیز کو سائے کی ضرورت ہوگی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں موجود ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں موجود ہوں گے۔ رحمت کائنات نے فرمایا، آواز آئے گی، ندا آئے گی، این المتحابون فی اللہ،
این المتجالسون فی اللہ این المتقاربون فی اللہ، وہ کہاں ہیں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے؟ کہاں ہیں اللہ کے دین کی نسبت سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جانے والے؟ کہاں ہیں اللہ کے دین کے لیے ایک دوسرے کا قرب حاصل کرنے والے، ایک دوسرے کے قریب ہو جانے والے؟ روایت میں آتا ہے عرش کے نیچے سے کچھ لوگ نکلیں گے جنہیں عرش کا سایہ میسر ہوگا محشر کے دن، اور نکل کے اللہ ان کے لیے بغیر حساب و کتاب جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو دین کی نسبت سے ایک دوسرے کو پیار کرتے ہوں گے۔ دین کا رشتہ سارے رشتوں سے اعلیٰ ہے۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ دین کی نسبت، دین کا رشتہ سارے رشتوں سے اعلیٰ ہے۔ اب میرے بھائی اس طرف توجہ کیجئے، ہم سارے دیندار ہیں کہ کوئی نہ؟ ہم سب اللہ کے حکم سے دیندار ہیں نا؟ الحمدللہ۔ ہم میں کوئی شخص اللہ کے فضل سے بے دین نہیں ہے، لیکن دین ایسی چیز ہے جو انسانی رشتوں کو آپس میں جوڑ دیا کرتا ہے۔ دیکھیے نا، ہر دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے ایک تیسری چیز پیدا فرمائی ہے۔ تختوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے کیل اور ہتھوڑی کو پیدا کیا۔ تختے جوڑنے ہو نا، کس سے جوڑیں گے؟ گلو ہو گیا آج کل تا۔ لکڑیاں اگر آپس میں جوڑنی ہو، کیل اور ہتھوڑی اس کے لیے اللہ نے پیدا کی۔ اینٹیں اگر آپس میں جوڑنی ہو، اللہ نے اس کے لیے سیمنٹ اور گارا پیدا فرمایا۔ کپڑے اگر آپس میں جوڑنے ہوں، اللہ نے اس کے لیے سوئی اور دھاگے کو پیدا فرمایا۔ ہر دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے، بولی اللہ نے تیسری چیز پیدا فرمائی۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ مستری اور مزدور کے پاس سوئی دھاگا موجود ہو اور وہ اس سے اینٹیں جوڑ رہا ہو، یا درزی کول گارا ہوئے تے سیمنٹ ہوئے اس نال کپڑے ہو سیرے ہوئے، یا لکڑی والے کے پاس گارا موجود اور وہ اس سے لکڑیاں جوڑ رہا ہو۔ نہیں، ہر چیز جس چیز کے لیے بنی ہے اسی کے کام آئے گی۔ کیل اور ہتھوڑی لکڑی والے کے کام آئے گی، سیمنٹ اور گارا مستری اور مزدور اینٹیں لگانے والے کے کام آئے گا، سوئی اور دھاگا یہ درزی کے کام آئے گا۔ ہر دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے اللہ تو نے تیسری چیز پیدا فرما دی ہے۔ یہ نادان، یہ غفلت میں پڑے ہوئے بندے تجھ سے سوال کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بتا تو صحیح، دلوں کو جوڑنے کے لیے بھی تو نے کچھ پیدا کیا ہے یا نہیں پیدا کیا؟ اللہ کے دو عالم کی طرف سے ایک ہی جواب آتا ہے، ہر دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے تیسری چیز کو پیدا کرنے والے میں اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑنے کے لیے محمد عربی کے دین کو پیدا کیا ہے۔ میں نے اپنے نبی کے دین کو پیدا کیا ہے۔ خدا کی قسم، دین جب تک موجود ہے، انسانی خون میں جب تک دین کا رشتہ موجود ہے، دل آپس میں جڑ کر رہتے ہیں۔ اب ہم دیندار بھی ہیں، دل آپس میں نہیں جڑ رہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے؟ ہاں جی، گارا بھی موجود ہو، سیمنٹ بھی موجود ہو، اور مستری بھی لگانے والا موجود ہو، اینٹیں آپس میں نہ جڑ رہی ہوں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیمنٹ اور گارا اصل نہیں ہے۔ مستری میں فرق نہیں، مستری ایک اینٹ تو دوسری اینٹ سے جوڑ ہی لیتا ہے، چاہے جتنا تھکے ہوا مستری کیوں نہ ہوئے، جتنا تھکا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن ایک اینٹ دوسری اینٹ سے نہیں جڑ رہی۔ وجہ کیا ہے؟
ہم کہیں گے کہ یہ سیمنٹ اور گارا اصل نہیں ہے. ہاں جی، کیل اگر مضبوط نہ ہو نکل جاتا ہے تختوں سے، تختوں کو جوڑ نہیں سکتا آپس میں. ہم سب دین کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، دیندار بھی ہیں، لیکن ہمارے دل مختلف ہیں. باپ کا منہ الگ ہے، بیٹے کا منہ الگ ہے، استاد کا منہ الگ ہے، شاگرد کا منہ الگ ہے، امام کی الگ سوچ ہے، مقتدی کی الگ سوچ ہے، باپ کی الگ سوچ ہے، بیٹے کی الگ سوچ ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ جو دین محمد عربی ہم میں لے کر آئے تھے، خدا کی قسم ہم نے اصل دین سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے. اصل دین اب ہم میں موجود نہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دل آپس میں نہیں جڑتے. ورنہ دل ایسی چیز ہے، دین ایسی چیز ہے کہ جب یہ معاشرے میں موجود ہو تو دلوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا. دیکھیے نا، انسان اللہ کی قدرتوں کا بہت بڑا شاہکار ہے. انسان کے اندر ایک چیز موجود ہے، روح، جو انسان کو کام دکھاتی ہے. انسان کی آنکھ کام کرتی ہے جب روح موجود ہو، انسان کا دل کام کرتا ہے جب روح موجود ہو، انسان کے کان سننے کے قابل ہوتے ہیں جب اس کے جسم میں روح موجود ہو، انسان کے پاؤں چلنے کے قابل ہوتے ہیں جب انسان کے جسم میں روح موجود ہو، زبان بولنے کے قابل ہوتی ہے جب روح موجود ہو. یہ روح جب انسان کے اندر موجود ہے، آنکھ کو اگر کوئی تکلیف ہو گئی تو پاؤں کبھی چلنے سے انکار نہیں کرتے کہ پیر آنکھن یہ تو آنکھ دا مسئلہ، میں کوئی تکلیف ہے، آنکھ جانے، آنکھ کا کام جانے، مجھے کیا مسئلہ ہے. نہیں، روح موجود ہوگی، وہ آنکھ بھی کام کرے گی، دل بھی کام کرے گا، کان بھی کام کریں گے، زبان بھی کام کرے گی، ہاتھ اور پاؤں بھی کام کریں گے، اور روح نکل جائے گی، ہر چیز جواب دے جائے گی. اب یہاں پر ہر چیز کی حیثیت انسان کے جسم میں الگ ہے. آنکھ کی حیثیت الگ ہے، پاؤں کی حیثیت الگ ہے، سر کی حیثیت الگ ہے، ہاتھوں کی حیثیت الگ ہے. یہ اللہ کی قدرتوں کا بڑا شاہکار ہے انسان. ایک چیز آئی، اس نے مختلف حیثیتوں کی چیزوں کو اکٹھا کر دیا. ہاتھ کی الگ حیثیت، پاؤں کی الگ حیثیت، لیکن روح اندر موجود ہے تو ہر چیز کام کر رہی ہے. یہی سمجھیے میرے بھائی، ایک معاشرے میں بسنے والے انسان جہاں باپ کی حیثیت الگ ہے، ماں کی حیثیت الگ ہے، بیوی کی حیثیت الگ ہے، بیٹے کی حیثیت الگ ہے، الگ الگ حیثیتوں کے لوگ ہیں. ان الگ حیثیتوں کی چیزیں جو جسم میں موجود ہیں، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے روح کام کرتی ہے، اور معاشرے میں بسنے والے انسانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ کا دین کام کرتا ہے. اللہ کے پیغمبر کا دین کام کرتا ہے. دین اگر اصلی رنگ میں موجود ہو، اصلی صورت میں موجود ہو، پھر کبھی بیٹا باپ کا نافرمان نہ ہو، پھر کبھی بیوی اپنے خامن کی نافرمانی نہ کرے. کبھی ہم میں سے کسی نے نہیں سوچا روڑے اٹکانے والے ہم بن گئے، روڑے ہٹانے والے ہم کب بنیں گے. خدا گواہ ہے، اللہ کی رحمتیں ایک ایک پل کی ایک ایک چیز کے انتظار میں ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مر رجل بغصن شجرۃ فوجد علی طریق المسلمین فقال لأنحین ھذا عن طریق المسلمین لا یؤذیہم ففعل فقد دخل الجنہ. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نکلا اپنے گھر سے سفر کرنے کے لیے،
اپنی خوبصورت سواری پر وہ شخص سوار ہے، بڑے خوبصورت گھوڑے پر بڑی شان و شوکت کے ساتھ سفر کرنے میں باو ہے، اچانک چلتے چلتے اس کی نگاہ پڑتی ہے، رستے میں پڑی ہوئی ایک کھجور کی ٹہنی یا ایک کانٹا یا ایک کوئی ٹہنی موجود ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا یہ مسلمانوں کے رستے میں پڑی ہوئی ایک ٹہنی کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے دے، لَأُنْحِيَنَّ هَذَا عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ۔ وہ اپنی سواری پر سفر کر کے آگے جا سکتا تھا، لیکن وہ وہیں رک گیا، رک کر وہ اپنی سواری سے اترا، اس نے مسلمانوں کے رستے سے اس ٹہنی کو ہٹا کر رستے سے ہٹا کر ایک سائڈ پر ڈال دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ کو اس کی اتنی ادا یہ پسند آئی، اللہ نے اس کے لیے جنت کے وجوب کا فیصلہ فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے اس شخص کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ میرے بھائی، ہم دیندار بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، ہم کلمہ بھی حضور کا پڑھنے والے ہیں، پھر بھی اتنی نفرتیں ہمارے دل میں ہیں۔ خدا کی قسم ہمارے پیغمبر کا تو یہ درجہ اور یہ دین تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں میں بھی وقت کا فرعون ابو جہل کیوں نہ ہو، وقت کا فرعون۔ ہمیں اپنے بھائی کی بیماری کا پتہ کوئی نہیں، ہمیں اپنے پڑوسی کی کوئی خبر کوئی نہیں۔ کتنے یتیم بچے جو میرے سامنے ہمارے سامنے رل رہے ہیں، جن کے باپ کا سایہ اللہ نے ان کے سر سے اٹھا دیا، ہمیں کیا ضرورت؟ نہ، ہمیں تو ضرورت ہے فلان اتھلے کرنا، اسے نیچا دکھانا ہے، اسے نیچا دکھانا ہے، اس کو نیچے کرنا ہے، اس کی چودراہٹ ختم کرنی ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، حضور کا دین ہمیں کیا کہتا ہے، اللہ کے پیغمبر کا اخلاق ہمیں کیا کہتا ہے، حضور کی سیرت ہمیں کیا کہتی ہے۔ مشہور کر دیا ابو جہل نے، صرف 4 منٹ باقی ہے، انشاءاللہ میں 4 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مشہور کر دیا ابو جہل نے، بیمار ہو گیا ہے، اور مقصد کیا تھا؟ ایک گڑھا اس نے کھودا، گڑھا اس لیے کھودا کہ اور کوئی میری بیمار پرسی کے لیے آئے گا یا نہیں آئے گا، اللہ کے پیغمبر ضرور میری عیادت کے لیے آئیں گے، حضور میری عیادت کے لیے ضرور تشریف لائیں گے۔ گڑھا کھودا، اوپر سے اسے بند کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر کو پتا چلا، وہاں ساتھ اس نے اپنی چارپائی رکھی، بیمار بن کے لیٹ گیا۔ اللہ کے پیغمبر اپنے گھر سے عیادت کے لیے نکلے، ابو جہل کی عیادت کے لیے، امت کے فرعون کی عیادت کے لیے نکلے، اور اسے بھی یہ یقین تھا اور کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا، حضور ضرور آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جبریل امین اترے، یا رسول اللہ آپ کو تو خبر نہیں، پر آسمانوں پر آپ کا محافظ تو موجود ہے، واللہ یعصمک من الناس، وہ آپ کی حفاظت کرنے والا موجود ہے۔ یہ پلان بنایا ابو جہل نے، آپ واپس نکل جائیے یا رسول اللہ۔ حضور سامنے سے آتے ہوئے، ابو جہل موجود ہے، خوش ہو رہا ہے، آج میری یہ مکر اور میری یہ تدبیر کارگر ہو گئی۔ حضور گڑیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا تو رخصت ہو جائیں گے دنیا سے، یا آپ کا کوئی نہ کوئی نقصان تو ضرور ہو جائے گا۔ لیکن یہ نہیں اسے پتا کہ یہاں اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے رسول کا۔ جبریل امین آئے، حضور جب جیسے ہی واپس مڑے نا، مکار آدمی کا مکر کام نہ کرے، ساڑی زبان چادم بتھڑتا ہو گیا، بد حواس ہو گیا کہ میری تو یہ تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ حضور مڑے، یہ اپنی چارپائی سے اترا، جو گڑھا آمنہ کے لال کے لیے کھودا تھا خود اس میں جا کر گر گیا، گرنے کی دیر تھی، آوازیں لگانے شروع کی، رحمت کائنات اپنے گھر تشریف لائے، آوازیں لگانی شروع کی، قریش پورے اکٹھے ہو گئے۔ جو رسی اندر ڈالتے ہیں اول تو وہ پہنچتی نہیں، پہنچتی ہے تو ہاتھ لگاتا ہے ٹوٹ جاتی ہے، ابو جہل ہاتھ لگاتا ہے ٹوٹ جاتی ہے۔
کافی جب دیر گزر گئی نا تو ابو جہل کہتا ہے یہاں سے اب مجھے اور کوئی نہیں نکال سکے گا، جاؤ محمد الرسول اللہ کو جا کر بتاؤ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے آ کر گڑھے سے نکالیے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، گر گیا ہے ابو جہل گڑھے میں، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے حضور آ کر نکالیں گے۔ حضور کو پتا بھی ہے کہ یہ گڑھا میرے لیے کھودا گیا ہے، لیکن قربان جائیں حضور کے دین کی مہربانیوں پر۔ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، دین ہمیں یہ معاشرت سکھاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہوئے اور چل پڑے ابو جہل کو نکالنے کے لیے۔ تو میں کہوں کیوں نہ کہوں، یوں رحمت کے جس نے ہے دریا بہائے، دل ان کے بھی جیتے جو سر لینے آئے۔ یوں رحمت کے جس نے ہے دریا بہائے، دل ان کے بھی جیتے جو سر لینے آئے۔ یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے۔ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ اللہ کے پیغمبر پہنچ گئے، رسی ڈالنے کی دیر تھی۔ حضور نے فرمایا ابو جہل اگر باہر نکل آیا تو مان لے گا کہ میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں۔ قسمیں اٹھا لی ابو جہل نے، لیکن جو ہی باہر آیا کپڑے جھاڑ کے کہنے لگا واہ محمد تیرا جادو تو رسیوں پر بھی چلنے لگ گیا۔ ہدایت کے فیصلے تو صرف کس کے اختیار میں، لیکن ابو جہل کا اخلاق کیا ہے اور میرے پیغمبر کا دینی اخلاق کیا ہے۔ اب ہم مجھ پر اور آپ پر ہے، ہم نے کلمہ ابو جہل کا نہیں پڑھا، محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کس کا اخلاق اپناتے ہیں، چاہیں تو ابو جہل کا اخلاق اپنائیں اور چاہیں تو حضور کا اخلاق اپنا لیں۔ حضور کا دین مضبوطی سے پکڑیے، حضور کے دین سے اپنی نسبتیں جوڑیے کہ ساری نسبتوں سے اعلیٰ میرے نبی کے دین کی نسبت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔